اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ہمیشہ ہر سال استقبالیہ رمضان کے عنوان سے کسی نہ کسی ضلع کے ہیڈ کوارٹر پر استقبالیہ رمضان کے عنوان سے ایک جلسہ منعقد کیا جاتا رہا۔ اب کیونکہ پوری ریاست میں، پورے ملک میں، پوری دنیا میں کووڈ وائرس چل رہا ہے اور لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، ریاست تلنگانہ ہو یا ملک کی مختلف ریاستوں میں شام کا کرفیو بھی نافذ ہے، اسی لیے ہم اس استقبالیہ رمضان کے جلسے کو آن لائن کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ تمام کو آنے والے ماہ رمضان، ماہ مبارک کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور آپ تمام کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ڈھال ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈھال کا کام کیا ہوتا ہے۔ ڈھال کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے وار سے اس کو بچاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہوتا ہے۔ اور اس آنے والے ماہ مبارک رمضان میں ہم کو اللہ سبحانہ و تعالی روزے کے ذریعے اپنے نفس سے بچاؤ کے لیے، اپنے نفس سے کنٹرول کے لیے، جو سب سے بڑا ہمارا دشمن نفس ہے، اس سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو یہ ماہ مبارک میں روزے عطا کیے۔ اور اسی حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک عمل کی جزا جنت ہے، مگر روزہ دار کی جزا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اگر نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حکم پر ان تمام نیک بندوں کو جنت عطا کرتا ہے، مگر روزہ ایک ایسی جزا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کی جزا عطا کرتا ہے۔ تو علماء اکرام نے فرمایا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مل جاتا ہے، اس سے بڑا چیز اس کو کیا مل سکتی ہے کسی انسان کو۔ میرے عزیز دوستو، عزت دار ماں اور بہنوں، ماہ مبارک رمضان میں اب ہم جو روزے رہتے ہیں، اسلامی تاریخ میں روزے پہلے اس طرح کے نہیں تھے۔ 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت کا حکم آیا، اور اس وقت روزے اس طرح رکھے جاتے تھے کہ اگر آپ دن بھر روزہ رکھتے اور شام میں جب روزہ کھولتے، اور روزہ کھولنے کے بعد اگر آپ کو نیند لگ جاتی اور نیند سے جب آپ بیدار ہوتے، تو اس وقت سے روزہ شروع ہو جاتا۔ اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ نے علماء اکرام کے بصیرت افروز کتابات کو علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا ہوگا، تو یقیناً آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا جو صحابی رسول حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ ایک مزدور پیشہ صحابی تھے جو محنت اور مزدوری کرتے تھے، اور محنت اور مزدوری کرنے کے بعد جب آپ اپنے گھر کو واپس آئے، آپ نے روزہ کھولا، اور تھکن کی وجہ سے، محنت مزدوری اور مشقت کی وجہ سے آپ کو نیند آئی، آپ سو گئے، اور اس وقت آپ کی گھر میں آپ کی بیوی محترمہ نے اپنا کھانا پکایا، اور جب کھانا پکا اور آپ کو بیدار کیا اور آپ سے کہا کہ کھانا تیار ہے، یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلامہ بن قیس نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، اس لیے کہ شریعت مجھ پر لاگو ہو چکی ہے، روزہ شروع ہو چکا ہے۔
دوسرے دن یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، محنت اور مزدوری کی، مشقت کی، دوپہر میں بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ نڈھال ہوئے اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آنا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیات کو نازل کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ سحری تک ہم کھا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں۔ پھر یہی سلام بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے، احسان ہے کہ آپ اور ہم کو سحری تک کھانے کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا۔ واقعات میں آیا، حدیث شریف میں آیا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کیونکہ اس وقت جو روزہ رہتے تھے ان کو اپنی بیویوں کے قریب رات میں جانے کا حکم نہیں تھا۔ ایک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے عمل زوجیت ہوا رات میں۔ فاروق اعظم بھی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ مجھ سے بھی ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس بات کی اجازت دی کہ آپ رات کے وقت میں اپنی بیویوں کے قریب جا سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا بہت بڑا احسان ہے، یہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا تعلیمات میں بھی اس کو شامل ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آیا کہ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں رات بھر عبادت کرتے، روتے اور بہت زیادہ سخاوت کرتے۔ یہ ماہ مبارک جو آپ اور ہم کو انشاءاللہ تعالی ملنے والا ہے، جس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے، اس ماہ مبارک میں ہم تمام کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شب بیداری کریں، گریہ وزاری کریں اور جتنا ہو سکے سخاوت کریں۔ میرے عزیز دوستو، میری عزت دار ماں اور بہنوں، اس ماہ مبارک کے سلسلے میں حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک ماہ رمضان میں کسی روزدار کو پانی بھی پلائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دے گا کہ وہ ابھی اس طرح سے معاف کرے گا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ ہم سے بات کہی، یہ خوشخبری ہم نے آپ کو دی ہے، کیا یہ سفر میں جو اگر کوئی رہا تو اس کے لیے ہے؟ کیا یہ ان کے لیے ہے جو کسی دور مقام میں ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم عام ہے، اگر کوئی دریائے فرات کے کنارے میں بیٹھا ہے تب بھی اگر کوئی کسی روزہ دار کو صرف پانی سے اس کو روزہ کھلاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پانی پلانے والے کے گناہوں کو اس طرح معاف فرماتا ہے جیسا کہ وہ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان خبیث کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے تو رات میں، رمضان کی شب میں، آسمان میں ایک آواز ندا دینے والا ندا دیتا ہے، پکارتا ہے کہ اے اللہ سے سوال کرنے والے، سوال کرو تمہارا سوال پورا ہوگا۔ پکارنے والا ندا لگاتا ہے، اے شریرو شرارت سے باز آ جاؤ، اللہ سے مغفرت کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ آواز ندا لگانے والا آواز لگاتا ہے صبح ہونے تک کہ اللہ سے بھیک مانگنے والوں،
اللہ سے بھیک مانگو، اللہ تمہاری اس آواز کو، تمہاری تکلیف کو دور فرما دے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت ہی ماہ مبارک، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑا قیمتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ مبارک ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے اور جب آپ اور ہم انشاءاللہ مل کر ہمارا روزہ جب افطاری کرتے ہیں، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے جو اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر جہنم واجب آ چکی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جب اس ماہ مبارک ماہ رمضان کا شب جمعہ ہوتا ہے، شب جمعہ سے لے کر جمعہ کے ختم ہونے تک ہر گھڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 لاکھ گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور جب یہ ماہ مبارک ختم ہوتا ہے تو پہلی رمضان سے لے کر اس ختم ہونے کی گھڑی تک جتنوں کو اللہ نے معاف کیا، اتنوں کو ایک رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم میں ایک شخص کو ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ داروغار جہنم اس آگ سے پوچھے گا کہ کیوں تو اس شخص کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتی؟ تو آگ پکار کر کہے گی، میں کیسے اس کو چھو سکتی ہوں کیونکہ اس کے منہ سے روزے کی بو آتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، سوچئے کتنا بڑا ماہ مبارک ہم کو ملنے والا ہے کہ ایک شخص کی موت ہو جاتی حالت روزہ میں، وہ اس کے اعمال کی بنا پر جہنم میں بھی جاتا ہے تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوتی۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے اور ان لوگوں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، جو شراب پیتے ہیں، جو ڈرگس لیتے ہیں، خدا کے لیے سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر تم حالت شراب میں یا ڈرگس کے نشے میں تمہاری موت ہو جاتی ہے تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں، توبہ کریں۔ اللہ کی رحمت ہمارے پاس آ رہی ہے۔ کسی نے صحیح فرمایا کہ اگر ہم کعبۃ اللہ شریف کو جاتے ہیں تو کعبہ کے جانے کے بعد ہم کو اللہ کی رحمت وہاں پر ملتی ہے، مگر یہ ماہ مبارک ایسا ہے جو ہم کو اور آپ کو تمام کو اللہ کی رحمت ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک کی قدر کریے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ شہوت کو کنٹرول کرتا ہے۔ میرے غیور نوجوان ساتھیوں، شہوانی زندگی ایک حیوانی زندگی ہے۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے نوجوانوں، میری نوجوان ساتھیوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان بہنوں، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو شادی کرو، اگر نہیں ہے تو کثرت سے روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ تم کو اس شیطانی راستے پر جانے سے روکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو یاد رکھیے، روزہ رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہماری روحانی طاقت ہم کو عطا کرتا ہے، اور روزہ رکھنے سے دن بھر ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم کو ایک طاقت اس میں ملتی ہے۔ مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج نازک رشتوں کو پامال کر دیا جا رہا ہے۔ انسان ایک 2 ٹانگ کا جانور بن کر ایسی گریوی حرکتیں کرتا ہے کہ معاشرے میں اتنی برائیاں ہوتی ہیں کہ ہم آپ اور ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کیسے انسان ان نازک رشتوں کو بھی پامال کر رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر غور کریں، عمل کریں، اور پھر یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں
شفاعت کریں گے۔ روزہ اللہ سے عرض کرے گا اس دن جب حساب کتاب کا دن ہوگا، روزہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے دن بھر اس کو کھانے سے دور رکھا، یہ بھوکا تھا یا اللہ، یہ بھوکا تھا اور یہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو رات بھر راحت سے اس کو اپنے بستر سے دور رکھا، اس کو نیند سے دور رکھا، تو میرے اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی روزہ اور قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک رمضان انشاءاللہ تعالی جو آپ کو اور ہم کو ملنے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں حدیث شریف میں آیا کہ سحری کو کہا گیا کہ سحری ایک مبارک ناشتہ ہے، سحری ایک مبارک ناشتہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اس سحری کو ہمارے نامہ عمل میں تولا جائے گا۔ ہر کھانے کا حساب کتاب ہوگا، یاد رکھیے، مگر سحری ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کو ہمارے نامہ عمل میں تولا جائے گا۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ سحری ضرور کریے، اور یہ حماقت یا پھر اس کو اپنی بڑاپن میں سمجھیے کہ نہیں میں سحری نہیں کر کے بھی روزہ رکھوں گا۔ آپ کو سحری کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ اور ہم اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے سحری کریے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو ماہ مبارک آنے والا ہے اس میں پورے روزے رکھیے، فرض نمازوں کو ادا کریے، قرآن کریم کی تلاوت کریے، اور کیونکہ لاک ڈاؤن ہے مفتیہ کرام نے یہ فیصلہ لیا اور ہم تمام سے گزارش کی ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہی تراویح کی نماز کو ادا کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ پورے وطن عزیز میں مساجد میں جماعت سے نماز نہیں ہو رہی ہے، جمعے کی نماز بھی صرف مختصر سے 5 افراد ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو ہمارے علماء، ہمارے مفتی اکرام، ہمارے ذمہ داران کی اس بات کی عزت کرنی چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں تراویح کی نماز یا پھر فرض نماز ہو یا اس ماہ مبارک میں جمعے کی نماز ہو وہ ہم اپنے گھر میں ادا کریں۔ میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ تراویح کی نماز کے لیے آپ ہرگز یہ کام نہ کریں کہ محلے کے 10-15 لوگ کسی ایک بڑے گھر میں جمع ہو جائیں اور پھر گروپ کی شکل میں یا اجتماعیت کی شکل میں اس گھر میں نماز تراویح ادا مت کریے۔ یہ سوشل ڈسٹینسنگ کے خلاف ہوگا، یہ ہمارے علماء اور مفتیہ اکرام کے فیصلے کے خلاف ہوگا۔ اگر گھر میں نماز بھی پڑھنا ہے آپ کو اور آپ کے پاس حافظ قرآن بھی ہے تو دور دور رہ کر نماز تراویح ادا کریے، مگر ہرگز کسی ایک محلے میں کسی ایک جگہ پر 15-20 لوگ جمع ہو کر نماز تراویح ادا مت کریے۔ اس سے یہ وائرس پھیل سکتا ہے، یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ ابھی تک ہمارے ملک میں کئی ہزار لوگ اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، کئی سووں لوگوں کی اموات بھی ہو چکی ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں پر آپ عمل کریے اور انشاءاللہ کثرت سے دعا کریے۔ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس ماہ مبارک میں تاخراتوں میں 27 کی شب، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ماہ مبارک جو رمضان آنے والا ہے، نہ ہم روزوں کو چھوڑیں، نہ ہم اپنے فرض نمازوں کو چھوڑیں، اپنی عبادت کو جاری رکھیں، تراویح کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، اور یاد رکھیے کہ کثرت سے قرآن کریم کو پڑھیے۔ مجھے یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اس ماہ مبارک رمضان میں
60 قرآن کو تکمیل کرتے تھے. رات میں قرآن کی تلاوت کرتے اور صبح میں پھر قرآن شریف کی تلاوت ختم کرتے، ایک دن میں ایک قرآن. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری اور عزتدار ماں اور بہنوں، میرے نوجوانوں، آپ اور ہم کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں قرآن شریف کی تلاوت کریں، قرآن کا ایک پوری قرآن ختم کریں، اور جہاں کہیں موقع ملے ہم قرآن شریف کو با ترجمہ پڑھیں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. میں ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے بے انتہا مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے غریب عوام کو. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو ایک ان پلانڈ ریئیکشنری لاک ڈاؤن تھا، اس سے پورے ملک کے غریب عوام آج پریشان ہیں. آج غریبوں کے گھر میں کھانے کی محتاجی ہے. آج خاص طور سے جو بڑے بڑے شہروں میں اتر پردیش، بہار، بنگال اور جھارکھنڈ کے لوگ جو اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، اپنی ریاست کو چھوڑ کر، اپنے دیش کو چھوڑ کر ان مقامات پر آ کر محنت مزدوری کر رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ پریشان ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو صاحب استطاعت ہیں، ہم تمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے. یاد رکھیے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. میں آپ کو سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم تم کو اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اور نہ ہم تم کو کسی اجر کے خواہاں ہیں، اور نہ شکریہ کے. ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے. اس سورہ الدہر کی آیات میں جہاں پر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی محبت میں، اس تعلق سے علماء کرام نے تفاسیر میں لکھا کہ جن کے پاس خود کے لیے کھانا بھی کم ہو مگر وہ صرف اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. کیوں کھلاتے ہیں؟ صرف اللہ کی محبت میں. اور ان لوگوں کے تعلق سے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ ان مسکینوں کو، یتیموں کو، ان قیدیوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہ تو ہم تمہارے اجر کے خواہاں ہیں، نہ ہم تمہارے سے شکریہ چاہتے ہیں. ہم صرف اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں، اس دن کے ڈر سے، قیامت کے دن کے ڈر سے تم کو ہم یہ کھانا کھلا رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، اور خاص طور سے جن کو اللہ نے دولت دی ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کریم کی اس آیات کو یاد رکھیے. دوسری جگہ قرآن کریم میں علماء کرام نے فرمایا، میں نے علماء کرام کی مبارک زبانوں سے سنا کہ سورہ فجر کی آیت نمبر 15 سے اور 9 سے اللہ یہ فرما رہا ہے، ان لوگوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے جن کو اللہ نے دولت دی اور پھر اللہ ان سے دولت چھین لیا. دولت تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ذلیل کر دیا. اللہ نے جن کو دولت دی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جسے دولت چھین لی تو کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ذلیل کر دیا. اللہ فرماتا کہ ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی. اللہ فرماتا ہے تم نے یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم ترغیب دیتے ہو مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے بہترین طریقے سے ہم کو فرما رہے ہیں کہ یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ سورہ فجر میں. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مادہ پرستی کی ذہنیت کو ختم کرنا ضروری ہے. یہ مادہ پرستی کی ذہنیت کو ختم کرنا ضروری ہے. یتیم
اور غریبوں پر شفقت کرنا ضروری ہے. یاد رکھیے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے دولت چھین لیا اور میں ذلیل کر دیا، نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس کے پاس دولت ہے یقیناً آپ کی دولت ہے مگر وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ ماہ مبارک جو آج ہم کو اور آپ کو ملنے والا ہے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے. سورہ فجر کی اس آیات کو سامنے رکھیے. تیسری جگہ یاد رکھیے کہ اگر کسی کے پاس اسد الدین اویسی کے پاس دولت ہے، یقیناً اللہ کا کرم ہے. تم یہ دولت اگر میرے پاس ہے تو اللہ کے فضل کی نشانی نہیں ہے. اور اگر کوئی غریب ہے، مفلس ہے، تو یہ اس کی وجہ سے نہیں کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے. دولت کا رہنا نہیں رہنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور اللہ انہی لوگوں کو سرفراز کرتا ہے جو قرآن اور سنت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کے ڈرتے ہیں، عذاب قبر سے ڈرتے ہیں، تو اللہ انہی کو سرفراز فرماتا ہے. پھر سورہ المدثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں بلکہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان سوال ہوتا ہے. آپ جا کر سورہ مدثر کی آیات کو پڑھیے، جس میں اہل جنت اہل جہنم سے پوچھتے ہیں کہ تم کو کیوں جہنم میں ڈالا گیا. جب کبھی میں یہ قرآن کی آیات کو پڑھتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت مجھ پر ایک تکلیف بھی ہوتی ہے. مجھے اس بات کا محاسبہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. نہیں معلوم کہ اسد الدین اویسی کا خاتمہ کیسا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرائے، اور مجھے اس دن جب اعمال کا حساب کتاب ہوگا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور میرا نامہ عمل میرے سیدھے ہاتھ میں ملے. سورہ المدثر کی آیت نمبر 40 میں اہل جنت جہنم میں ان کو ڈالا، پوچھتے ہیں کہ تم کو کیوں ڈالا گیا جہنم میں. تو قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل جہنم جواب دے رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. میرے بھائی، میرے دولت مند دوستوں، سورہ مدثر میں اہل جنت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور پھر کھانا نہیں کھلانا، کسی مسکین کو، غریب کو بھوکے کو کھانا نہیں کھلانا تو جہنم میں جا رہا. تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، جس کے پاس اللہ نے ہم کو دولت دی ہے، اس سورہ مدثر کی اس آیات کے پیش نظر ہم تمام کو کوشش کرنا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ جو بھوکے ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کو کھانا کھلائیں. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، وہ جہنم میں جائیں گے. خدا نہ خواستہ آپ اور ہم کو یہ اس چیز میں اللہ ہم کو نہ ڈال دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے سوال کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، تجھے کیسے بھوک لگی اور تجھے کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، حدیث شریف میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلایا تھا تو مجھے پا لیتا. تو میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بخاری شریف کی اس حدیث شریف کو یاد رکھیے. حدیث شریف کو یاد رکھیے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سیر ہو کر پیٹ بھر کھانا کھاتا ہے
اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ اگر تم پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تم مومن نہیں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان بھوکا ہے تمہارا پڑوسی، بلکہ کہا گیا کہ تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے، وہ پڑوسی کسی مذہب کا ہو سکتا ہے، تو جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس کھانا ہے، جن کے پاس دولت ہے، تو ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی پڑوسی بھوکا نہ سوئے، نہ وہ بھوکا رہے۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، بخاری شریف میں، کہ ہر روز 2 فرشتے آتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچتا ہے، جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچتا ہے، وہ فرشتے دعا کرتے ہیں کہ وہ ایک فرشتہ دعا کرتے ہیں، اللہ تو جو تیری راہ میں پیسہ خرچ رہا ہے اس کو اس کا معاوضہ عطا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک فرشتہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ جو تیری راہ میں پیسہ خرچ رہا ہے تو اس کو اس کا معاوضہ عطا کر دے، اور جو اللہ کی راہ میں پیسہ نہیں خرچتا، روکتا ہے، تو حدیث شریف میں آیا کہ فرشتے اس کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کو برباد کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دولت اگر ہے تو یاد رکھیے یہ کبھی بھی جا سکتی ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج ہی کے ایسے ماحول کے لیے، اس دن کے لیے جو آج ہمارا وطن عزیز میں پوری دنیا میں اس وائرس کی وجہ سے، خاص طور سے ہمارے ملک میں غریب بہت پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ غریبوں کی اور مسکینوں کی مدد کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کو ہجرت فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو، اپنے رشتہ داروں سے اپنے رشتوں کو برقرار رکھو، راتوں میں اٹھو، جب دنیا سوتی ہے اٹھ کر عبادت کرو، تم آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو، اس حکم کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا، ہماری امت کی ماں سے، ہمارے اماں جان سے پوچھا۔ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرے کو ذبح کیا اور پوچھا کہ کیا کوئی سب کو بانٹنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار مدینہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشرف الانبیاء نے پوچھا، ہماری امت کی ماں سے، اماں جان سے پوچھا کہ کیا کوئی چیز باقی ہے؟ تو امت کی ماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف کھندے کا گوشت باقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب باقی ہے سوائے کھندے کے گوشت کے۔ آپ یاد رکھیے، خوشخبری ہم کو دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی دیتا ہے وہ برقرار رہے گا، وہ برقرار رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کھانے کی، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بہت بڑی اہمیت اسلام میں۔ کوئی مارکسسٹ یا کوئی لینن یا مارکسسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین اسلام کے تقاضے کیا ہیں؟ دین اسلام کے کیا تقاضے ہیں؟ اگر آپ سورہ فجر کی آیات کو پڑھ لیں گے کہ جو نماز نہیں پڑھتے اور جو یتیموں کو بھوکوں کھانا نہیں کھلاتے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو ایک معاشرے کے لیے، اچھائی کے لیے، اچھے معاشرے کے لیے قرآن کریم میں اللہ حکم فرما رہا ہے کہ بھوکوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے کہ یتیموں کو دین اسلام میں جو بار بار جو ترغیب دی جا رہی ہے، جس چیز کا ہم کو بلکہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی ایک مسلمان وعدہ کرتا ہے اور وہ وعدے کو پورا نہیں کر سکتا، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو کیا اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم 10 لوگوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ آپ اندازہ لگائیے
کہ کوئی وعدہ کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بنا کوئی عذر کے روزہ توڑ دیتا ہے تو 60 حدیث شریف میں آیا کہ 60 دن تک 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اور اگر کوئی طبی وجوہات کی بنا پر اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہیں رہ سکتے تو میں نے علماء کرام کی زبانوں سے سنا کہ 2 وقت کا کھانا کسی کو کھلائیں۔ سوچیے آپ کتنی بڑی ہم کو فوکس ہے کہ کھانا کھلاؤ۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک میں، اور خاص طور سے جب پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے، کرونا وائرس کووڈ چل رہا ہے، غریب بہت پریشان ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی سیاسی زندگی میں اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں میں غربت، بھوک اور فاقہ کشی کبھی نہیں دیکھی۔ میں آج آپ کے ذریعے سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے گھر کے پڑوس میں ایک کام چل رہا تھا کسی روڈ کا، تو ہمارے گھر کے بچے گھر کے اوپر سے دیکھے کہ اس جھوپڑی میں مزدور رہتا تھا، اور جب ان بچوں کو دیکھا وہ بچے بھوک اور فاقہ کشی سے کمزور تھے، اور فوراً جب ہم کو معلوم ہوا ہم نے یہ کوشش کی کہ اس جھوپڑی میں رہنے والوں کو کھانا مہیا کریں۔ یہی ہوتا ہے ساری دنیا میں، میں کہہ رہا ہوں، مگر میرے گھر کے پاس ہی یہ چیز ہوئی ہے۔ تو یہ ایک میرے لیے بھی ایک سبق تھا، مگر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جتنا ہم سے ہو سکے کہ ہر ایک کو کہیں نہ کہیں کسی بھی اعتبار سے ان کو کھانا ملے، ان کو وہ تکلیف اس میں کمی لائی جا سکے۔ حکومت سے بھی ہم لوگ نمائندگی کر رہے ہیں، اور شہر حیدرآباد کی پارلیمانی کانسٹیٹوئنسی ہو یا سکندرآباد میں ہو، حکومت کی جو انا پورنا کھانے کی اسکیم ہے، میں نے اپنے پارلیمانی حلقے میں ایک اعلان ہوا تھا، منظوری بھی ہوئی تھی، مگر میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ بعض وجوہات کی بنا پر وہ تمام فری میلز کے سینٹرز کا آغاز نہیں ہو سکا تھا۔ میں شکر گزار ہوں ہمارے ریاست کے چیف منسٹر کا اور وزیر بلدی نظم و نسق جناب KTR کا کہ میں نے ان کو توجہ دلائی، اور الحمدللہ پچھلے 3-4 دن سے وہ جو ایڈیشنل سینٹرز جس کا منظوری ملی تھی، سینکشن ملا تھا، وہ اب پوری طرح سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، آپریشنل ہو چکے ہیں۔ یہ استقبالیہ رمضان کا ایک جلسہ ہے، اس ماہ مبارک جو آنے والا ہے اس کی قدر کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک حج دوسرے حج تک، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک نماز دوسرے نماز تک آپ کے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، بشرطے کہ ہم کوئی کبیرہ گناہ نہ کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان چاہتا ہے کہ سال بھر رمضان رہے۔ یہ رمضان کی اہمیت ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ہر نیک اعمال عبادت ہم کرتے ہیں، مگر کوئی ڈھال صرف ہمارا روزہ ہے، ڈھال ہمارا روزہ ہے، یہ ڈھال ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جب ہم دن بھر بھوکا رہتے ہیں تو یقیناً مجھے یقین ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ ہم دن بھر جو بھوکا رہتے ہیں تو اس غریب کے گھر میں کیا ہو رہا ہوگا جس کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کووڈ وائرس ہم تمام کو ایک بات بتا دیا کہ ہم کو بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی نہیں، ہم غیر ضروری دنیا کی محبت میں آ کر ان بہت سی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 5 ہفتے ہو چکے ہیں دولت مند لوگوں سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کو بہت سی چیزوں کی ضرورت نہیں تھی؟ یقیناً ہم کو نہیں تھی۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اور ہم کو اور غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو یہ تمام چیزیں، راشن، فوڈ کٹس ہو، کھانا غریبوں کو اور عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ
اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں جو آج آگے بڑھ کر اس طرح غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک کہنا بہت ضروری بھی ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے یہ لاک ڈاؤن کیا، ان پلانڈ طریقے سے لاک ڈاؤن کیا، ان پلانڈ طریقے سے وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کیا اور فوراً اٹھے اور اعلان کر دیا کہ لاک ڈاؤن ہوگا۔ یہ تک نہیں سوچا کہ بڑے بڑی ریاستوں میں، بڑے بڑے شہروں میں، اربن ایریاز میں جو اتر پردیش، بہار، بنگال، جھارکھنڈ کے جو لیبررز ہیں، جو جا کر کام کر رہے ہیں، ان کو آپ نے موقع تک نہیں دیا۔ صرف 3-4 گھنٹے میں وزیر اعظم نے اعلان کر دیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں آج وہی مائیگرنٹ لیبررز بہت پریشان ہیں۔ میں وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھارت کے وزیر اعظم، آپ نے لاک ڈاؤن کا حکم تو دے دیا، ان پلانڈ طریقے سے آپ نے لاک ڈاؤن کا حکم دیا۔ وزیر اعظم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جملو مگڈم کو جانتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب، آپ اپنی ہر تقریر میں، خاص طور سے من کی بات میں، آپ کسی نہ کسی کا ذکر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم، میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نام یاد رکھیے، جملو مگدم۔ یہ 12 سال کی لڑکی تھی وزیر اعظم، 12 سال کی لڑکی تھی جو اپنی ریاست چھتیس گڑھ کو جانا چاہتی تھی۔ 180 کلومیٹر کا سفر پیدل اس بچی نے کیا، اور جب 50 کلومیٹر دور اپنے گاؤں سے وہ مر گئی وزیر اعظم۔ میں اپنے وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتا ہوں، مکیش منڈل وزیر اعظم، سرسوتی کنج دلی سے زیادہ دور نہیں وزیر اعظم، سرسوتی کنج گڑگاؤں میں ہے۔ اس شخص نے، مکیش منڈل نے 2500 روپے میں اپنا سیل فون بیچ دیا، 2500 روپے میں سیل فون بیچا، ایک پنکھا خریدا، جتنے پیسے بچے تھے اپنا قرضہ ادا کیا، اس کے بعد کھانا لایا اور اس کے بعد خودکشی کر لیا۔ بھارت کے وزیر اعظم، بہت سی تکالیف ہو رہی ہیں مائیگرنٹ لیبررز کو، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے۔ تھوڑے دن پہلے ممبئی میں ہزاروں کی تعداد میں مائیگرنٹ لیبررز نکل گئے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ بہت سے لوگوں نے تنقید کی، مگر میرے دوستو، بڑے بڑے گھر میں عیش و آرام سے رہنے والے ہم لوگ، اگر ہمارے گھر کی لائٹ بند ہو جاتی ہے، ایئر کنڈیشن نہیں چلتا ہے، گھر میں پانی نہیں آتا ہے، تو ہم آسمان کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ مگر کبھی آپ اور ہم نے سوچا کہ اس ممبئی میں 6 بائی 6 فٹ کی ایک کمرے میں 7 لوگ رہتے ہیں، ممبئی کا ہیومڈ ویدر، کیا کرتے وہ لوگ؟ اور کیا کبھی ہم سوچے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کھانا دے رہے ہیں؟ نہیں، یاد رکھیے، غریب اگر کوئی ہے، یقیناً اس کو کھانے کی اور پیسوں کی ضرورت ہے، مگر اس کو عزت کی بھی ضرورت ہے، عزت نفس جس کو کہتے ہیں اردو میں، سیلف ریسپیکٹ کی ضرورت ہے۔ وہ کسی نہیں چاہتا، اسی لیے تو وہ اپنا وطن چھوڑ کر آیا۔ اگر سیمانچل کی سرزمین سے 1500 کلومیٹر دور اگر کوئی شخص آتا ہے، حیدرآباد میں کام کرنے کے لیے آتا ہے، اگر جھارکھنڈ کے سے اگر کوئی آتا ہے حیدرآباد کو، کیوں آ رہا ہے میرے بھائی؟ کیوں آ رہا ہے؟ اپنی عزت کا سودا کرنے نہیں آ رہا ہے، وہ محنت مزدوری کر کے پیسے کمانا چاہتا ہے تاکہ اپنے خاندان کو بھیجا سکے، اپنے گھر کو چلا سکے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت ان مائیگرنٹ لیبررز کو جو راحت ملنا تھا وہ اس میں سراسر کمپلیٹ ناکام ثابت ہوئی۔ یہ ان کا فیلئر، ان کے پاس، ان مائیگرنٹ لیبررز کے پاس نہ ریشن کارڈ ہے، نہ بینک اکاؤنٹ ہے۔ کیوں نہیں آپ دیتے؟ کیوں نہیں سرکار ان کو پوسٹ آفس کے ذریعے پیسے ان کو دیتی ہے؟ ان کے آدھار کارڈ کی بنیاد پر آپ دیجیے۔ تلنگانہ کی حد تک کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان مائیگرنٹ لیبررز کو
تلنگانہ کی حکومت یہاں پر جو وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ ہے، KCR ہے، ان کو راشن دیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، مگر ان کی بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اگر ہمارے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے گوداموں میں 77 ملین اناج ہے، افسوس ہوتا ہے وزیر اعظم کہ آپ کی زیر قیادت اس چاول کو جو FCI کے گوداموں میں ہے، میڈیا کی رپورٹس یہ بتاتی ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے گا سینیٹائزر بنانے کے لیے۔ بھارت کے وزیر اعظم، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، چاول کو ان مائیگرنٹ لیبرز میں، غریبوں میں دیجئے وزیر اعظم، وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ روڈوں پر، ہائی وے پر آپ رات میں جا کر دیکھیے، لوگ چل رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ آخر کب سرکار ان غریبوں کی طرف رخ کرے گی؟ آپ نے پیکیج کا اعلان کیا، بتائیے پھر کہاں پر اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں فوڈ کارپوریشن آف انڈیا سے یہ تمام جو آپ کے پاس بھارت کے ہیں، یہ وطن کے ہیں، کسی ایک کا نہیں ہے، اس کو غریبوں میں دیا جاتا، ان کو دیا جاتا؟ تو کہتے ہیں کہ آپ ہم سے پوچھتے، ارے پوچھ رہے ہیں آپ سے، آپ آگے بڑھ کر دیجئے نا، ریاست کو دیجئے، جہاں جہاں پر مائیگرنٹ لیبررز ہیں ان کو دیجئے، مگر یہ عجیب و غریب ایک برتاؤ کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بنارس کا DM ایک آرڈر جاری کرتے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تلنگانہ کے جو یہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں، ہم ان کو بھجا رہے ہیں تلنگانہ۔ وزیر اعظم آپ خود بتائیے، کیوں نہیں پھر بہار کے، جھارکھنڈ کے، بنگال کے، جو UP کے، تلنگانہ میں، حیدرآباد GHMC علاقے میں جو مزدور ہیں، لیبر، مائیگرنٹ لیبر ہیں، ہم کیوں نہیں ان کو بھجاتے ان کے واپس ان کے دیش کو؟ یہ آخر کیا بات ہے کہ بنارس سے آپ بھجا سکتے ہیں مگر ہم تلنگانہ سے نہیں بھجا سکتے؟ وہ بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ کتنے فونز مجھے آتے ہیں روز، یقیناً آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، سن لیجئے، کتنے ہزاروں فون دن میں آتے ہیں کہ ہم کو ہمارے وطن کو بھیج دو، ہم کو ہمارے گاؤں کو بھیج دو۔ ایسی صاحب گجرات میں لیبرز اٹکے ہوئے ہیں، بھوک کے مارے، اخبار میں فوٹو آئی، اس نے ویڈیو جاری کیا کہ لاغر ہو چکا ہے ایک آدمی، ہڈیوں کا ایک جسم پر کچھ گوشت نظر ہے، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ آخر اتنا بڑا دیش ہمارا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان غریبوں کے لیے؟ یقیناً آپ اقتدار پہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں، کیوں نہیں آپ کی سرکار ان غریبوں کی مدد کر رہی ہے؟ بھارت کے وزیر اعظم، ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے، کیوں نہیں آپ کی حکومت CM ریلیف فنڈ کے تعلق سے KCR نے یہ کہا کہ اس کو CSR ریسپانسبلٹی میں لائیے، آپ PM کیئرس کو لائے، کیوں نہیں لاتے آپ CM ریلیف فنڈ کو بھی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کہ یہی فیڈرلزم ہے آپ کا؟ آپ بتائیے کہ ہمارے چیف منسٹر نے آپ کو خط لکھا اور کہا کہ ویز اینڈ میز ایڈوانس 100% کریے، کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں آپ روک رہے ہیں؟ FRBM ایکٹ کو کہا کہ 5% کریے۔ آج غیر معمولی، ایکسٹراڈنری، ایکسپشنل سرکمسٹانسز ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ ریاستوں کے چیف منسٹر کو جو ربی کراپ ہے اس کو پروکیور کرنے کے لیے انٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تمام چیزیں تلنگانہ کے چیف منسٹر نے لکھ کر آپ کو دی ہے۔ آپ پھر ویڈیو کانفرنس کرنے والے ہیں، آپ پھر ویڈیو کانفرنس کریں گے۔ 3 مئی تک لاک ڈاؤن ہے اور پھر تلنگانہ میں 7 مئی تک۔ ہم پرائم منسٹر آف انڈیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ کی سرکار کو بہت کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں وزیر اعظم سے اپیل کروں گا کہ جو 30,000 کروڑ کا پروجیکٹ ہے اس کو روک دیجیے آپ۔ اگر میں MP ہوں، مجھے سالانہ 5 کروڑ روپے ملتے ہیں، آپ اس کو لے لیے، بہت اچھا کیا، چلیے، مگر آپ 30,000 کروڑ کا جو سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ ہے، کیوں نہیں اس کو روک لگا دیتے آپ؟ وہ پیسے استعمال کریے، آپ ان سے غریبوں کو راحت پہنچائیے، مدد کریے۔ پرائم منسٹر، جب MP فنڈ کو ختم کیا جا سکتا ہے تو پھر 30,000 کروڑ 30,000 کروڑ کا وہ جو سینٹرل وسٹا کا پروجیکٹ ختم کریے اس کو۔ ہمارا ملک کے غریب ملک ہے وزیر اعظم، آج دنیا کو، ہم کو بھی، سب کو پتا چل رہا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔
افلاس کیا ہوتا ہے، بے روزگاری کیا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم آپ جانتے ہیں، پورے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور بعد میں جب لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ہمارے دیش میں، ہمارے وطن عزیز میں 10 کروڑ سے زیادہ نوکریاں چلے جائیں گی۔ کیا پلان ہے آپ کا، بتائیے وزیر اعظم۔ آپ نے کہہ دیا کہ تھالی بجاؤ، دیش نے تھالی بجا دی۔ آپ نے کہا لائٹ بند کرو، دیش نے لائٹ بند کر دی۔ آپ نے کہا دیے جلاؤ تو عوام نے پٹاخے پھوڑ دیا آسمانوں میں۔ بھارت کے وزیر اعظم سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ پوسٹ لاک ڈاؤن آپ کے پاس کیا پلان ہے ان غریبوں کے لیے، ان مائیگرنٹ لیبررز کو کب لے کر جائیں گے آپ؟ میں آپ کو بحیثیت ایم پی آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے، نامپلی ریلوے اسٹیشن سے، کاچیگوڑا ریلوے اسٹیشن سے کب ٹرین کا انتظام کیا جائے گا؟ کب ممبئی سے، پونے سے ان مائیگرنٹ لیبررز کو اپنے اپنے وطن، اپنے دیش گجرات سے، احمد آباد سے ان کب موقع ملے گا؟ کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ کیا بتائیں گے دیش کو آپ؟ کیسے جو کاروبار بند ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ آپ صرف اعلان کر رہے ہیں کہ RBI ایسا کر رہی ہے، گراؤنڈ پہ کہاں نظر آ رہا ہے سر؟ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے وزیر اعظم۔ آپ کو اگر کوئی بول رہا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے آپ کو۔ آج بہت زیادہ غربت ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے۔ آپ کے ان پلانڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارت کی عوام کو، خاص طور سے غریبوں کو اتنی زیادہ تکالیف کا اور یہ تمام لوگوں کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر میں وزیر اعظم کو بتانا چاہوں گا، آپ اٹھا کر پرائم منسٹر آف انڈیا، یقیناً آپ کے پاس مجھ سے زیادہ انفارمیشن ہوگی، آپ کے پاس آئی بھی ہے۔ ہندو اخبار کی رپورٹ ہے پرائم منسٹر آف انڈیا کہ ہندو اخبار کا 20 اپریل کی رپورٹ ہے۔ کیا کہا اس 20 اپریل کی رپورٹ میں؟ انہوں نے یہ مائیگرنٹ ورکرز، لیبررز کا ایک سروے کیا، 11,000 کے قریب لوگوں کا سروے کیا، جس میں سے پرائم منسٹر سنیے آپ، میں نے ابھی جو کہا آپ سے، یہ صرف ریٹارک نہیں ہے، یہ جذبات کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یقیناً میرا دل جل رہا ہے، میں تکلیف کو دیکھ رہا ہوں، اور بحیثیت ایم پی اور بحیثیت ایک انسان جس کے دل میں دھڑکتا ہوا دل ہے، میں یہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ ہندو اخبار کا سروے ہوا 11,159 مائیگرنٹ لیبررز کا، جس میں کہا گیا کہ 90% لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی راشن نہیں ملا، کوئی راشن نہیں ملا، اور پھر 90% لوگوں کو ان کے امپلائیز نے ان کی تنخواہیں نہیں دی۔ آپ بتائیے، اسی رپورٹ میں کہا گیا کہ مارچ 27 سے اپریل 13 تک 70% مائیگرنٹ لیبرز کے پاس صرف 200 روپے بچے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیے وزیر اعظم، 200 روپے میں مائیگرنٹ لیبر کیا کرے گا؟ کیا کھانا کھائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سروے ہوا ہے، یہ سروے کی رپورٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لاک ڈاؤن کوئی علاج نہیں ہے، لاک ڈاؤن کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ کو، ہم کو، جو آپ کی سرکار کو، ریاستوں کو، اسٹیٹ گورنمنٹس کو جو ٹائم ملا ہے، کیا کیا؟ اگر کوئی پیراشوٹ سے آ رہا ہے تو کیا وہ زمین پر نہیں آئے گا؟ آئے گا نا زمین پر وہ، اور کیا گارنٹی کہ زمین پر صحیح لینڈ ہوگا؟ آپ بتائیے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ 80% جس کے پاس کوئی اسمپٹومیٹک ہے، 80% پازیٹیو، کوئی سمٹم نہیں ہے ان کو بھی یہ وائرس ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹنگ نہیں ہے، ٹیسٹنگ کا انتظام نہیں ہے۔ وہ جو چین سے کٹ آئے، معلوم ہوا کہ تمام کی تمام غلط ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ذمہ داری لے گا اس کی؟ میں بھارت کے وزیر اعظم سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ان باتوں پر جو میں نے یہاں پر رکھی ہے، آپ غور کریے۔ آپ یقیناً، آپ کی پارٹی مجھ سے نفرت کرتی ہے، آپ کی پارٹی مجھے کیا کیا کہتی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر میں بحیثیت ایک پارلیمنٹ کے ممبر کے آپ سے سامنے، آپ کی حکومت کے سامنے ان باتوں کو رکھ رہا ہوں۔ اور پھر آخر میں اس بات کو بھی رکھنا چاہوں گا بھارت کے وزیر اعظم آپ کے سامنے کہ یہ وطن عزیز میں
یہ جو نفرت کا ماحول مسلمانوں کے تعلق سے کھڑا کر دیا گیا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھارت کے وزیر اعظم، آپ نے تو بیان دیا کہ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، صحیح کہا آپ نے، مگر بھارت کے ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، میرے پرائم منسٹر سے، میرے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کے ہی کیبنٹ کے ایک وزیر نے نہیں کہا تھا کہ تبلیغی جماعت طالبانی ہے؟ بتائیے آپ، کہ آپ ہی کی حکومت نے جب روز شام میں کووڈ-19 کے فگرز دیے جاتے تھے تو ایک گروپ سے اتنے آئے، پھر سنگل سورس بتا دیا گیا، اور پھر آج آپ بیان دیتے ہیں کہ وائرس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا۔ پرائم منسٹر آف انڈیا، آپ بتائیے یہ پھر کنٹرڈکشن کیسے ہوگا؟ آپ ہی کے ایک انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹر ہیں، آج بیان دیتے ہیں کہ ایک ٹی وی کے اینکر پر جو حملہ ہوا وہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ٹی وی کا اینکر آپ کا نور نظر ہے، آپ کو اس سے بڑی محبت ہے، آپ کے دل کی دھڑکن ہو سکتی ہے آپ کی حکومت کی، مگر یہ منافقت کیوں؟ کیا کشمیر میں وہ ایک لڑکی جس کا نام مسرت زہرا ہے، اس پر UAPA لگا دیا گیا؟ آپ کے انفارمیشن براڈ کاسٹنگ منسٹر اس پر خاموش کیوں ہے؟ کیا جرم ہے اس خاتون کا؟ کون سی ایسی تصویر لی اس نے؟ کیا تصویر سے اینٹی نیشنل فیلنگ پروموٹ ہوتی ہے؟ اور وہ تصویر کون سی تصویر ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ بتائیے آپ کہ ایک طرف آپ کا نور نظر، بلکہ کہوں گا کہ وہ اینکر نہیں بلکہ آپ کی نور جہاں ہے، نور جہاں ہے، ان پر حملہ ہو، میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں، کسی کی مذمت نہیں چاہیے، بلکہ پریس کونسل نے جو کہا کہ even bad journalism does not deserve to be physically attacked، بالکل I agree with that، بٹ یہ جرنلسٹ کے اوپر UAPA، فوٹوگرافر ہے بچی، وہ کوئی رپورٹنگ کر رہا ہے اس پر UAPA۔ میں وطن عزیز کے تمام لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت MP میں نے 2012 میں میں نے جب منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم تھے، میں نے اس وقت بھی UAPA کے امینڈمنٹس کی مخالفت کی تھی، جب ہوم منسٹر محترم جناب چدمبرم صاحب تھے، میں نے مخالفت کی تھی اس وقت بھی، اور کہا تھا کہ آج آپ جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس کا استعمال مسلمانوں پر، دلتوں پر، آدیواسیوں پر ہوگا۔ پھر جب ہوم منسٹر جناب امت شاہ نے امینڈمنٹ لے کر آئے پارلیمنٹ میں، اس وقت بھی میں نے اس کی مخالفت کی، میں نے مخالفت کی کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی، ہماری آئین، ہماری سمویدھان کے خلاف ہے کہ کیسے آپ ڈکلیئر کر دیں کسی کو ٹیررسٹ، بغیر کورٹ کسی کو کنوکٹ کرے۔ آج آپ دیکھتے کیا ہیں کہ UAPA کا استعمال ہو رہا ہے، اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ UAPA کا استعمال ان مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا جن کے پاس ایک سوچنے کی کیپیسٹی ہے۔ یہ UAPA کا استعمال ان دلتوں پر ہوگا جن کے پاس آواز ہے، یہ UAPA کا استعمال ان آدیواسیوں پر ہوگا جن کے پاس ایک دھڑکتا ہوا دل ہوگا، اور UAPA کا استعمال صرف اس لیے کیا جاتا ہے کسی کو جیل میں ڈال کر سڑا دیا جائے، جیل میں ڈال کر سڑا دیا جائے، وہ سڑتا رہے 5 سال 6 سال 7 سال کے بعد پھر وہ بری ہو جاتے ہیں۔ بتائیے آپ، یہ کہا یہ UAPA کی امینڈمنٹس کانگریس نے تائید کی، اس کا بل بنانے والے، قانون بنانے والے کانگریس پارٹی ہے، کانگریس پارٹی ذمہ دار ہے اس کی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے زمانے میں اس میں امینڈمنٹ کیا گیا اور سختی پیدا کی گئی، پھر اس کو اور سختی پیدا کر دی موڈی حکومت، جب امت شاہ ہوم منسٹر بنے تو بل لے کر آئے۔ یہ UAPA کا اس طرح کا استعمال ہو رہا ہے۔ کوئی ٹی وی کا اینکر بیٹھ کر اپنے ٹی وی اسٹوڈیو میں 71 باتیں کر سکتا ہے، دین اسلام کا مذاق اڑا سکتا ہے، مسلمانوں کی توہین کر سکتا ہے، گالی دے سکتا ہے ان کو، مگر کچھ نہیں ہوگا ان کو، کیونکہ ٹی وی کے اینکر ہیں۔
برسر اقتدار رولنگ پارٹی کے نور نظر ہیں، غریب ہیں، کیونکہ رولنگ پارٹی اور پرائم منسٹر کے چاہنے والے ہیں، اس لیے ان کے پاس ایک انبریڈلڈ رائٹ ہے کہ وہ کسی کو بھی چاہے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ میں ان ٹی وی اینکر سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو آج آپ بہت بول رہے ہیں، بولیے آپ ہر بار میرا نام لے کر بولتے ہیں، کچھ ٹاپک ہو میرا نام لے لیتے ہیں آپ، اور نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ ایک عام ہندو کو میسج دیا جائے کہ دیکھو یہ مسلمان تھریٹ ہیں۔ یاد رکھیے روانڈا میں جو ہوا کبھی یہاں پر نہ ہو جائے، روانڈا میں جو ہوا یہاں پر نہ ہو جائے، پورے حالات تو وہی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا جینوسائیڈ کے بعد، کیا کہا تھا رپورٹس نے، پڑھیے، ہم اینکر سے کہنا چاہ رہے ہیں پڑھو آپ کبھی جا کر کہ روانڈا کا جو جینوسائیڈ ہوا تھا کس کی وجہ سے ہوا تھا۔ حکومت کا بھی کام یہ ہے کہ آپ کے لوگ اگر نہیں کہہ رہے تو آپ کے نور نظر، آپ کی نور جہاں، یہ تمام لوگ، یہ جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں، جو بلو آئیڈ بوائز ہیں آپ کے، یہ کیا کہہ رہے ہیں بتائیے آپ، کتنی نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سب کو ایسے ہی بولتے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ حقیقت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا پلگھر میں لنچنگ ہوئی، 3 سادھوؤں کی موت ہوئی، سنتوں کی۔ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، مذمت کرتا ہوں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ حسب عادت، حسب روایت، رولنگ پارٹی بی جے پی کے ایک اسپوکس پرسن ہیں جو وکیل ہیں، ایک انٹرنیشنل چینل پر جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے پلگھر میں لنچنگ کی اور 3 سادھو سنتوں کو مار دیا۔ واہ، کیا علم غیب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے مارا اس جگہ پر۔ بعد میں کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے نہیں مارا وہاں پر۔ آپ بتائیے کہ آخر کتنی نفرت ہے۔ یقیناً ہم پلگھر میں جو لنچنگ اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو بی جے پی کی اندھی تائید کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، میں ان سے بڑی ہی عاجزانہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اخلاق کے قاتلوں کی جو موت ہوئی تھی، اگر پرائم منسٹر مودی کے منسٹر اس کے جنازے میں نہیں جاتے تو کیا پلگھر ہوتا؟ اگر اخلاق کے قاتلوں کو سزا مل جاتی تو پلگھر کا واقعہ نہیں ہوتا۔ اگر پیلو خان کے قاتلوں کو سزا ہو جاتی تو پلگھر نہیں ہوتا۔ اگر رقیب کو راجستھان میں جب مارا گیا، اس کے ایکیوز کو جب کورٹ کو لایا گیا تو جلوس کی شکل میں لایا گیا، اگر وہ روکتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا۔ اگر علیم الدین انصاری کے قاتلوں کو بی جے پی کے ایم پی اگر پھول کا ہار نہیں پہناتے تو پلگھر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے آپ کہ یہ 2 رخی پالیسی نہیں چلنے والی ہے۔ لنچنگ کسی مسلمان کی ہو، سادھو سنت کی ہو، کرسچین کی ہو، سکھ کی ہو، کسی کی ہو، انسان ہے، کسی کی بھی لنچنگ نہیں ہو سکتی۔ ایک ماڈرن ڈیموکریسی میں، ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں کیسا کسی کی لنچنگ ہو سکتی ہے؟ پلگھر کی لنچنگ پر تمام لوگوں نے کہہ دیا، مسلمان بعد کیا، بعد میں معلوم۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا کے ہوم منسٹر کو ان 100 ایکیوز کی لسٹ کو جاری کر کے کہنا پڑا کہ کوئی مسلمان نہیں، اس دن کے لیے کہ ہم آپ کو جاری کرنا پڑا کہ مسلمان نے نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نفرت ٹھیک نہیں ہے جو مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے، جو بھارت کے باعزت شہری ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ممبئی کا واقعہ ہے کہ ایک آن لائن کمپنی سے ویجیٹیبل منگایا گیا، ویڈیو آیا، ایک شخص اپنی وائف کو، اپنی پتنی کو مت لو یہ مسلمان ہے۔ کیا ہے بتائیے آپ؟ اسپتالوں میں ایڈ آتا ہے کینسر کے ہسپتال میں کہ مسلمانوں کو نہیں لیا جائے گا۔ یاد رکھیے کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ کووڈ-19 کی دوا نکل جائے گی، مگر یہ جو نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ ملک کو کمزور، خدا نہ خواستہ ملک کمزور نہ ہو جائے،
یہ نفرت کتنی نفرت پیدا کریں گے آپ؟ میں وزیر اعظم سے اور یہ تمام بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ملک میں گوڈ سے اور فارن میں گاندھی نہیں چل سکتا. ملک میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے، فارن میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے. دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں، دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں ہم پر تنقید کرنے کا. بحیثیت ایک بھارت کے باشندے کی مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بیرونی ملک کے لوگ میرے وطن پر تنقید کرتے ہیں. شرمندگی محسوس ہوتی ہے ہم تمام کو. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا پریویل. اور پھر ایک بات سمجھیے کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2005 کے تحت یہ ہوا ہے. آپ بتائیے کیا یہ یونین گورنمنٹ کو امپاور کرتا ہے لاک ڈاؤن کرنے کے لیے؟ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ٹو فیسیلیٹیٹ اسسٹنس اینڈ کوآرڈینیشن. آپ بتائیے سیکشن 62 کیا کہتا ہے این ڈی ایم اے کا؟ کہ آپ کو ایڈوائز کریں، اور آپ ایڈوائزری بھی جا رہے ہیں کہ کیرلا نے کیوں ایسا کیا. 4 ٹیمیں جا رہی ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی. کیا یہ فیڈرلزم کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ فیڈرلزم کے خلاف نہیں ہے؟ این ڈی ایم اے ایکٹ ہے، ایپیڈیمک ایکٹ ہے. پھر اسٹیٹ کیا کریں گے؟ اور پھر بھارت کے سمویدھان میں شیڈول 7 کیا ہے؟ شیڈول 7 میں پبلک ہیلتھ، ہاسپٹلز، یہ تمام شیڈول 7 میں آتے. آپ دیکھیے کہ انٹری 6 پبلک آرڈر انٹری 1 میں ہے، پولیس انٹری 2 ہے. یہ ریاست کے اختیارات ہیں. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا کرے کہ نہیں 3 مئی تو 3 مئی. ارے بھائی اگر کیرل کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہاں پر کنٹرول ہوا ہے، مگر نہیں، یہ فیڈرلزم کے تعلق سے سوچنا پڑے گا ہم تمام کو. یہ چیز ہو رہی ہے. اور پھر آخر میں یہ سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ دلی میں حاجی ہاشم علی جو 57 ایئرز کے ہیں، دلی کے جینوسائیڈ میں ان کا نقصان ہوا 10 لاکھ کا. ان کو ہی گرفتار کر لیا دلی پولیس نے، ان کو ہی گرفتار کر لیا. آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے کہ حاجی ہاشم علی کو آپ گرفتار کر لیے؟ اس لیے تمام چیزیں ہیں. میں تمام مسلمانوں کو آنے والے ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سے التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے مفتیوں نے، علماء کرام نے فیصلہ لیا اس کو قبول کریے. تراویح کی نماز مساجد میں نہیں، اپنے گھر میں ادا کریے. اور جو فرض نماز تو ہم مساجد میں نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، اس کو جاری رکھیے. پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے. اس وائرس کو روکنے کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. دعا بھی کریے اللہ کی بارگاہ میں یہ ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. خوب کثرت سے گڑ گڑا کر رو رو کر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے ملک میں، پورے عالم میں اس وبا کو اللہ اٹھا لے، اس وبا کا خاتمہ کر دے. اور ایک اہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو کووڈ سے جن کو چھٹکارا ملا الحمدللہ، جو اس بیماری سے نکل چکے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک فیصلہ لیا، ہیلتھ منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے ہرش وردھن صاحب کا، کہ جو نیگیٹو ہے یا جو اسپتال سے صحت یاب ہو کر نکلے ہیں، ریڈ کراس سوسائٹی کے پاس جا کر اپنا خون دیجیے. خاص طور سے میں ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جائیے، جا کر ریڈ کراس سوسائٹی میں اپنا خون دیجیے. پلاسما سے کئی بھارت کے انڈینز کی جان بچ سکتی ہے. شرمائیے مت، جائیے آپ ریڈ کراس سوسائٹی میں. اگر آپ کو کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو مجھے بتائیے تلنگانہ کے حد تک. میں کوشش کروں گا کہ تلنگانہ میں جہاں کہیں بھی ریڈ کراس سوسائٹی کے بلڈ بینکس ہیں، جو لوگ اس بیماری سے نکلے ہیں
ان کو فوراً وہاں پر جا کر اپنا بلڈ دینا چاہیے. اور رمضان شروع ہو رہا ہے تو میں تلنگانہ کی گورنمنٹ سے اپیل بھی کروں گا کہ بہت سے مساجد میں اذان کی اجازت نہیں مل رہی، اذان کی اجازت دیجیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ روزہ کب شروع ہو رہا ہے، کب روزہ افطار کرنا ہے، کب سحری کا وقت ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر اس آرڈر کو جاری کریں گے. اور یقیناً مساجد میں جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے صرف 3, 4 یا 5 لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جمعے میں 5 لوگ ہیں. اسی طرح اس طریقے سے اسی عمل کو ہم کو جاری و ساری رکھنا پڑے گا. اور جو پازیٹیو تھے اب انشاءاللہ نگیٹو ہیں، آپ سے اپیل ہے کہ ریڈ کراس کے بلڈ بینکس میں جا کر آپ اپنا خون دیجیے. رمضان کے مبارک مہینے میں آپ دینا چاہتے ہیں تو روزہ کھولنے کے بعد بھی آپ جا سکتے ہیں. یہ ہم انسان کو بچائیں گے، آپ کی اینٹی باڈیز فائدہ پہنچا سکیں گے. یہ ڈاکٹرز کا فیصلہ ہے. اور میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے. یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہماری دشمن ہے. اور اگر ہم صبر اور پورے اللہ کی ذات پر توکل کر کے ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا ہے، آپ مایوس مت ہوئیے. انشاءاللہ تعالی اللہ ہر تکلیف کے بعد آسانی دینے والا، اللہ ہر تکلیف کے بعد آسانی دینے والا انشاءاللہ تعالی. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. ہماری زندگی اور ہماری موت کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. ہم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہو سکتے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں. یقیناً آپ کو تکلیف ہے، پورے دیش میں تکلیف ہے. آج میں نے بحیثیت ایک مجلسی کے میں نے اپنے دھولیا کے صدر حاجی کلیم شاہ کو ہم نے کھو دیا. بے لوث کام کرنے والا، بے نفس ہو کر عوام کی خدمت کرنے والا دھولیا کی سرزمین کا میرے لیے ایک پرسنل لاس ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. ان کے ہمارے ملے صاحب جو اپنے سگے بھائی کو کھوئے، اللہ ان کو صبر دے. اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے تمام افراد خاندان کو اللہ صبر دے. میرے بھائی، میری عزتدار اور ماں اور بہنوں، یہ بیماری کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہم نے کھویا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں بھی کھوئیں گے، مگر ہم کو صبر کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے. ہمت اور حوصلے سے ہم کو کام کرنا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم تمام لوگ ایک ہو کر مل کر اس دشمن کا سامنا کریں گے. جو لوگ آج ملک کو مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کا زہر گھول کر بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں پھر سے ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب تک یہ وائرس ختم نہیں ہو جاتا، آپ اپنے وائرس کو روک سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں، آپ پاور میں ہیں. کیونکہ کووڈ وائرس کو آپ اور ہم نہیں روک سکتے، اس کا مل کر ہی مقابلہ کرنا پڑے گا. دنیا کے 180 ممالک میں اب تک قریب 1,90,000 لوگ مر چکے ہیں پوری دنیا میں. یہ وائرس کسی کا مذہب نہیں دیکھ رہا ہے. یہ وائرس یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون تبلیغی ہے کون تبلیغی نہیں ہے. یہ وائرس سب کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم تمام انسان بن کر ایک ہو کر اس وائرس کے خلاف رہیں اور پوری مدد کریں ایک دوسرے کی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ میں پھر سے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کرو. اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کرو. نوجوانوں، رمضان تو آئے گا، اپنی رحمتوں کو لے کر آئے گا، مگر یاد رکھو اگر تم نے اپنی ماں اور باپ کی نافرمانی کی تو توبہ کرو. اپنے ماں اور باپ کو فون کرو. اگر تم ان کے ساتھ رہتے تو اپنی ماں کے قریب جا کر اپنے سر کو جھکا کر اپنی اماں سے معافی چاہو. یاد رکھو اللہ کی رحمت اس وقت جوش میں آتی ہے جب ماں تمہارے لیے دعا کرتی ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا میرے نوجوانوں کہ بودھن کی کیا نام تھا ہماری بہن کا، رضیہ بیگم کا، جو ایک موٹر سائیکل پر 1400 کلومیٹر کا سفر ایک ماں نے کیا. 2 دن اس نے موٹر سائیکل 2 دن کا سفر کیا، 1400 کلومیٹر. ایک ماں کی محبت دیکھو تم کہ ایک ماں بودھن سے نکل کر نیلور جاتی ہے، پیر کے دن منڈے کو نکلتی اور وینسڈے شام تک بودھن کو پہنچ جاتی ہے.
सोचो ये माँ की कितनी बड़ी मोहब्बत है। अगर तुम अपने माँ बाप को राजी कर लोगे तो माह मुबारक में अल्लाह की रहमतें तुम पर गिरेगी, हम पर गिरेगी। वक्त है नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, मुझे आज किसी ने मैसेज किया, मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई उस मैसेज को पढ़कर। रोज मैसेजेस पढ़ता हूँ, बड़ी तकलीफ महसूस होती है, जज्बात में भी आ जाता हूँ। मेरे पास उनकी तकलीफ का जवाब देने के लिए क्या जवाब दे सके। शख्स ने आज मुझे मैसेज देकर कहा कि असद साहब, मैं पिछले 15 साल से रमज़ान की पहली सहरी अपनी अम्मा के साथ करता हूँ। मेरी माँ महबूब नगर में है, मुझे परमिशन दिलाई है, महबूब नगर जाना चाहता हूँ। मेरे भाई, तुझे लाखों सलाम, अल्लाह तेरी इस मोहब्बत को अल्लाह और उसमें बढ़ाए। हम कोशिश करेंगे कि तुमको परमिशन मिले ताकि तुम महबूब नगर जाकर अपनी माँ को ला सको और तुम अपनी माँ के पास बैठकर सहरी कर सको। मैंने सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखकर तुम अपनी माँ के साथ सहरी कर सको। बहुत से लोग जो फंसे हुए हैं, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ट्रैवल अरेंजमेंट्स आपको हो। अजमेर शरीफ ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने में हैदराबाद तेलंगाना के कम से कम 150-200 लोग फंसे हुए हैं, परमिशन नहीं मिल रहा। रहमताबाद शरीफ में, दरगाह शरीफ में, वहाँ पर करीब 500 लोग मुख्तलिफ मुल्क के वहाँ पर फंसे हुए हैं। अल्लाह उनको रास्ता निकालेगा इंशाअल्लाह ताला। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोग महाराष्ट्र में हैं, तेलंगाना में, मुंबई के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं। बहरहाल ये लॉकडाउन चल रहा है, सब्र करिए। इंशाअल्लाह ताला जब लॉकडाउन ख़त्म होगा पूरे मुल्क में 3 मई को और फिर तेलंगाना में 7 मई को, मैं तो हमारे चीफ मिनिस्टर से इस आज के जलसे से कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन 7 मई के बाद जब ख़त्म होगा, हम चीफ मिनिस्टर से ही कहेंगे कि सिनेमा हॉल्स को बंद रखिए। अगर आप समझते हैं कि लोगों के लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अगर बाहर निकलने से बढ़ सकता है तो आप पूरे मजहबी इबादत गाहों पर आप उनको और चंद वक्त के लिए या हफ्तों के लिए जैसा भी हो उसको बंद रखिए। और फिर जो खाने की दुकानें हैं आप उनको भी बंद रख सकते हैं, मगर लॉकडाउन के बाद कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी का आगाज होना चाहिए। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि वो जो माइग्रेंट लेबरर्स अपने अपने वतन को, अपने अपने गांव को, शहर को जाना चाहते हैं, उनका इंतजाम करना हर स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो बेचैन है, बेकरार है, बहुत परेशान है। बहरहाल एक मुबारक महीना आने वाला है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि खूब दुआ करिए, शब बेदारी करिए, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर तौबा और इस्तग़फ़ार करिए। रहमत का दहा है आएगा, जहन्नम से निजात का दहा आएगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, हमारे पास अगर कोई ताकत है तो सिर्फ ये 2 हाथ हैं जो हम अल्लाह की बारगाह में उठाकर भीख मांग सकते हैं। यकीनन अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। इख्तिदार की कुर्सियों पर वक्त के नमरूद और फ़िरौन बैठे हुए हैं, मैं इक़रार करता हूँ। इख्तिदार में जो लोग हैं वो अबू जहल और अबू लहब के साथी हैं, मगर याद रखिए हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। हम आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं। इस माह मुबारक में फ़तेह मक्का हुआ, इस माह मुबारक में मारे के हक़ व बातिल, बदर की सरजमीन से आवाज़ आ रही है। बदर की सरजमीन के वो मुबारक रेगज़ारों से पैगाम आ रहा है कि अपने आप को कमज़ोर मत समझो, अल्लाह की ज़ात पर अटूट तवक्कल करो और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाब और कामरान करेगा। जो लोग आज जहर उगल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कल वो हमारे महफिज बनेंगे। जो लोग आज हमारे वजूद को ख़त्म करना चाह रहे इंशाअल्लाह ताला उन्हीं के हाथों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे काम लेगा। मगर मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आपके इन हरकतों से, आपके इन साजिशों से, आपके इन जुल्म से, आपके इन जहर से कोई पीछे हटने वाला नहीं है। भारत एक जमहूरी मुल्क है और हम जमहूरियत में रहकर अपने मसाइल का हल तलाश करते आए हैं और इस मसाइल का हल तलाश करते रहेंगे। मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूँ कि रोज़े रखिए, खूब नमाज़ें पढ़िए, तरावी पढ़िए अपने घर में, कुरान करीम
کو ختم کریے، قرآن کریم کو با ترجمے سے پڑھیے، اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیے، دعا کریے کہ اللہ ہمارے وطن عزیز بھارت میں اس وبا کا خاتمہ کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جلال کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے۔ خوب دعا کریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صدقہ طفیل میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو اس ماہ مبارک رمضان میں روزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ ادا کریے، زکوٰۃ ادا کریے۔ جو لوگ جس پر زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ دیجیے، غریبوں کی، مسکینوں کی اور مدرسوں کی مدد کریے۔ اور یاد رکھیے کہ مسجدوں میں اگر تراویح باجماعت نہیں ہو رہی ہے تو حفاظ اور اماموں کو بھی جو ہم ماہ مبارک رمضان میں جو ان کو نذرانہ دیتے ہیں وہ ضرور ان کو دیجیے، ان کو اس سے محروم مت رکھیے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔